عزیزان گرامی، 15ویں سپارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا مفصل تذکرہ کیا ہے، ان کی خامیوں کو ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عین اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے جب آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پریشانی کی کیفیت، غم کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی کہ دنیا کے اندر میرا سہارا اب کوئی نہیں رہا، اور جیسے ہی ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، ابو لہب کو مکے کا سردار بنا دیا جاتا ہے، جس نے اپنی سرداری میں آتے ہی سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے خارج کر دیا جائے۔ اور قبائلی سسٹم کے اندر جب کسی کے بارے میں یہ اعلان ہو جاتا کہ اس کو فلاں قبیلے سے خارج کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اس شخص پر جتنے بھی مصائب آئیں، تکالیف آئیں، یا اس کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے، تو وہ قبیلہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی بدلے کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آزاد کردہ غلام جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیتے ہیں۔ طائف کی طرف گئے، وہاں کے سرداروں سے بات کی، دین کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی مکے والوں کو خوش کرنے کے لیے، قریش کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ ظلم بھی کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے چند اوباش لڑکے بھی لگائے گئے۔ یہ سارا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا، غم کی کیفیت بڑھ گئی کہ مکے والے بھی مجھے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں، طائف کی طرف آنے کا ارادہ کیا، یہاں کے لوگوں کی بھی وہی صورتحال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی، اور اس اعتبار سے تسلی بھی دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہوا، آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو کیا ہوا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو ان قریب ایسی خوشخبری دیں گے جس کی وجہ سے آپ کے سابقہ تمام مصائب جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معراج کی سیر کروانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل کی کہانی سنانا چاہتے ہیں، ان کے جو مصائب تھے یا ان کے جو کرتوت تھے ان سے آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ ہم نے ان پر کتابیں بھی نازل کیں، انبیاء بھی بھیجے، لیکن انہوں نے نہ ہی کتاب کی پاسداری کی، نہ ہی متعلقہ نبی کی تعلیمات کو تسلیم کیا۔ ایک وقت آیا، میں نے مہلت دے کر اب ان سے امامت کا جو منصب ہے وہ کھینچ لیا ہے، اور اب آپ کو اور آپ کی امت کو یہ اعزاز نصیب ہونے جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں
سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے بڑی خوشخبری کی بات آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اگر کسی کی بات چلے گی یا کسی کا فرمان چلے گا تو وہ آپ ہی ہیں، آپ کی شخصیت ہی ہے، جس کی بنیاد پر میں نے سابقہ ساری کتابوں کو اور ان کی تعلیمات کو آج سے منسوخ قرار دے دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی، کتابیں تو وہ بھی میں نے ہی نازل کی تھیں، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا حرف یہ آیا کہ مشرکین نے، یہود نے، عیسائیوں نے مل کر ان کتابوں کے اندر اس قدر تحریف کی اور اپنی مرضی کے اس کے اندر احکامات لکھتے گئے، لوگوں کو سناتے گئے، اور میں انہیں تنبیہ بھی کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف سزائیں بھی دیتا رہا، لیکن میری باتوں کو انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ میں نے ان سے امامت کے منصب کو بھی کھینچا اور جتنی کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کی تعلیمات کو بھی منسوخ کر دیا۔ اب اگر کسی کی بات چلے گی وہ آپ کی ہے، اور آپ پر جو کلام نازل کیا جا رہا ہے قرآن مجید، اسی کے مطابق ہی اب آئندہ فیصلے ہوں گے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، جب بھی اس کو کوئی پڑھے گا ہدایت کی نیت سے، یہ آپ کو روشنی کی طرف لے کر جائے گی، اور اسی کلام کے ذریعے مومنین کو خوشخبری دے دیجئے ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ جو تم ایمان لے کر آئے ہو، قرآن مجید پر عمل کر رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے آپ کو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت بڑا اجر نصیب ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے کچھ اصول بتائے ہیں، اور قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ فوراً کسی قوم کو ہلاک کر دے یا فوراً کسی قوم کو سزا کے اندر، مشکل کے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو بھی انسان ہدایت کے راستے پر چلے گا وہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا۔ اور اگر کوئی اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی والا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کا اپنے لیے ہی ہے، میرے پر اس کا کوئی احسان نہیں یا بوجھ نہیں۔ ہدایت کو اختیار کرے گا اس کے لیے، گمراہی کو اختیار کرے گا اس کی سزا یا اس کے فائدے دنیا کے اندر جو بھی ہیں وہ اسی کے لیے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر کوئی آئے گا اپنا اعمال نامہ ساتھ لے کر آئے گا، اور اسی کی بنیاد پر ہی اس کے فیصلے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت سے اگلی آیت میں بھی یہ بھی فرما دیا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے یہاں تک کہ اس قوم پر ہم نبی بھیجیں، رسول بھیجیں، اور وہ آ کر تنبیہ بھی کرے، میری آیات بھی سنائے اور ڈرائے بھی، عذاب سے بھی ڈرائے، دنیا کے اندر رہنے کے فوائد، آخرت کے اعتبار سے جو انہیں سزائیں ہیں، سب کچھ میرا نبی جب تک انہیں نہ بتلا دے اس وقت تک میں اس قوم پر عذاب کو مسلط نہیں کرتا۔ اس سورہ مبارکہ جو کوئی تیسرا حصہ ہے اس میں معاشرے کے اندر رہنے کے کچھ اصول بتلائے گئے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کا استحکام چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو اپنے بڑوں کی قدر کیجئے، اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کے ساتھ نیکی کیجئے، احسان کیجئے۔ دوسرا اصول، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے،
قریبی جو رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان سب کا خیال کریں، ان پر خرچ کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اصول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جب انسان ان رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرے گا تو لازماً ایک حرج یہ بھی آئے گا کہ یہ اپنا پیسہ، اپنا مال فضول کاموں میں خرچ کرے گا۔ جو انسان فضول کاموں میں خرچ کرے گا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ فضول خرچی انسان کو شیطان کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا، بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، ان کو ترجیح دے۔ اور چوتھا اصول اللہ رب العزت نے معاشرے کے استحکام کے حوالے سے فرمایا کہ جب بھی موقع ملے یتیم کی مدد کرنے کا، یتیم کی خدمت کرنے کا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا، قطعاً کبھی بھی اپنے ہاتھ کو یتیم پر اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں روکنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا، جو انسان یتیم کی مدد کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ جنت کے اندر ایسے ہی جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چھٹا اصول اس پارے کے اندر معاشرے کے استحکام کے حوالے سے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے تو کبھی بھی مفلسی کی ڈر سے انہیں قتل نہیں کرنا، ان پر ظلم نہیں کرنا، انہیں پریشان نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی جان پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، وقار بنانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی زنا کی طرف نہیں جانا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو جب بھی کسی کے ساتھ عہد کریں تو وعدے کی پاسداری کرتے رہنا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے پہ تلے ہوئے تھے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، قریب تھا یہ ظالم لوگ، منافق لوگ، مشرک لوگ آپ کو مکے جیسی سرزمین سے نکال دیتے، لیکن میں نے تنبیہ اس اعتبار سے کی اور انہیں یاد دلایا کہ فرعون نے بھی بنی اسرائیل کو نکالنے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی اور مصر سے اپنی حکومت کرتے ہوئے انہیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا میں نے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور پیغام بھی دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس سورہ مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ میری روحانی بیماریاں بھی دور ہوں گی، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اور جب ہجرت کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اجازت مل رہی ہے تو دعا سکھلائی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت مل رہی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہجرت کی طرف نکلتے وقت کہ یا اللہ جہاں بھی جاؤں، جس بستی کی طرف بھی جاؤں، تیرے اذن سے، تیری اجازت سے خیر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اگر اس بستی سے جا رہا ہوں ہجرت کر کے تو خیر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مجھے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچانا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آخری پیغام اللہ رب العزت یہ دے رہے ہیں کہ اہل ایمان ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، محشر کا میدان لگنے والا ہے، دنیا ہے، اس کی زندگی ہے، جتنے بھی نیک اعمال خیر کے کر سکتے ہو، مبارکباد ہے ان اشخاص کے لیے جو اپنی ساری کی ساری زندگی نیک اعمال کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، بہترین ہجرت وہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکی والی زندگی کو اختیار کر لے، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ آگے سورۃ الکہف ہے،
اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جو انسان اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے، کل قیامت کے موقع پر اللہ رب العزت فتنہ دجال سے محفوظ فرما لیں گے۔ دوسری روایت کے مطابق جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت ایک جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک پورے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہے، خصوصاً پہلی 10 آیات کی، تو اللہ رب العزت ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آخری بات اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خصوصاً 3 سبق دیے جا رہے ہیں اور امت کو بھی پیغام ہے۔ پہلا سبق تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ اہل ایمان جب بھی کوئی عہد و پیمان کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، تو اس بات کے اختتام پر انشاءاللہ لازمی کہنا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یا اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کروں گا تیری توفیق اور تیری رحمت سے کروں گا، اور اس کام کو اس وقت تک میں نہیں کر سکتا جب تک اس کام کے اندر تیری رضا شامل نہ ہو۔ دوسرا سبق اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس چیز کا شریعت کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کے اندر بحث کرنا بھی انسان کے لیے مناسب نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اصحاب کہف کے حوالے سے لوگ بڑی تفصیل کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنے افراد تھے، 5 تھے، 7 تھے، 6 تھے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے افراد تھے، تمہیں ان باتوں کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اس تعداد کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی کوئی دینی پہلو اس سے نکلتا ہے کہ انسان ہر وقت اس بات میں لگا رہے اور جانچ پڑتال کرتا رہے کہ ان کی تعداد میں نے جانچ کر ہی رہنا ہے۔ تیسرا اصول اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور امت کو یہ بتلایا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جس طرح یہ اصحاب کہف ان لوگوں نے بعد میں نیکوکار اللہ کے جو ولی لوگ تھے ان کی صحبت اختیار کی۔ مومنین کو بھی چاہیے زندگی گزارتے ہوئے جب موقع ملے نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، ظاہراً انہیں کوئی فائدہ محسوس نہ بھی ہوتا ہو، لیکن اخروی اعتبار کو اس نیت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھ پر بھی نیکی کا رنگ چڑھا دیں، گناہوں سے مجھے نفرت کی توفیق مل جائے، نیکی والی زندگی اختیار کرنے کی مجھے توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔